बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 11 अप्रैल बरोज़ इतवार हम बात करेंगे डस्का इलेक्शन के हवाले से। डस्का का इलेक्शन हुआ है और उसमें जो वजूहात सामने आई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हारने की, मरीम नवाज़ और हमज़ा शहबाज का जो दावा है उसका पोस्टमार्टम भी हम करेंगे, और साथ हम बात करेंगे कि किस तरीके से जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्होंने ये प्लेट में रख कर ये जो इलेक्शन है वो दिया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, और जो तहलका खेज़ इंकशाफात हुए हैं मुसद्दक़ा ज़राए के इस सारे के सारे इलेक्शंस के हवाले से, वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि असल में हुआ क्या है और रात के अंधेरे में किसने ये कार्रवाई डाली है और किस तरीके से आरोज़ ने सारा ये इलेक्शन मैनेज किया है। और मरीम नवाज़ को खुश करने के लिए चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन ने अपना वही किरदार अदा किया है जिस तरीके से उन्होंने पहला इलेक्शन कलअदम करार दिया था जो 19 फरवरी का था। वो सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि ये जो इलेक्शन हुआ था ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जीती हुई सीट थी, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपनी जीती हुई सीट को रिटेन किया है, दोबारा हासिल किया है। उन्होंने कोई सीट नए सिरे से जीती नहीं है। ये नहीं था कि वहाँ पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट जीता था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की कारकर्दगी को देखने के बाद अब उनको नाकामी हुई है और लोगों ने कहा है कि नहीं, नवाज़ शरीफ ही ठीक थे, नवाज़ शरीफ ही सबसे अच्छे लीडर हैं, या नवाज़ शरीफ का नज़रिया ही ठीक है। वो ऐसी बात नहीं है। दूसरी तरफ एक और अहम बात है, वो ये है कि जो हमारे डस्का और सियालकोट में दोस्त हैं जो हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, उनका ये कहना है कि 5वीं दफ़ा नौशीन इफ्तिखार की फ़ैमिली जीती थी। ये वहाँ की एक बड़ी पीर फैमिली है और ये उन पीरों में से नहीं हैं जो ओरिजिनल पीर होते हैं। ये वो जाली माफिया है जो एक अच्छे नाम की बुनियाद पर या उसके ऊपर या मज़हब का लिबादा ओढ़कर वो कब्ज़ा माफिया भी हैं, वो मनशियात फ़रोश भी हैं। आपको इल्म होगा कि ये जो नौशीन इफ्तिखार है इसके भाई को मनशियात फ़रोशी के धंधे में गिरफ़्तार किया गया था, और जब इनको गिरफ़्तार किया गया था तो उस वक्त ये बात सामने आई थी कि इससे पहले 2 मुकदमे और उनके ख़िलाफ़ थे। वो मज़ीद 2 मुकदमों में पहले ही जेल में गुजार चुके हैं और वो दोनों मुकदमे भी मनशियात फ़रोशी के थे। आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो मनशियात फ़रोशी का धंधा था ये क्या था। अब वो वहाँ पर एक बड़े माफिया हैं, उनका एक वहाँ पर असर व रसूख है। मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नहीं जीती, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हारी ज़रूर है। वो कैसे कि वो जो इलेक्शन था वो मुस्लिम लीग नून का इलेक्शन नहीं था, वो वहाँ के मकामी वडेरे का था, और ये वो वडेरा है जो पिछले 5 दफ़ा उस हलके में मुंतखब हो चुका था। उस हलके में वो अपनी इजारादारी उसने कायम रखी हुई थी, और अब एक उनको मज़ीद जो उनको एक प्लस पॉइंट था वो ये था कि नौशीन इफ्तिखार का बाप मर गया था, वो एक यतीम बेटी थी, और ये उस लीडर की यतीम बेटी थी जो 5 दफ़ा उस हलके में MNA मुंतखब हुआ है, और वहाँ के लोगों की जो एक उनके साथ सिंपथीज़ थी वो अपनी जगह, और उसका एक अपना असर व रसूख था। और फिर जो नौशीन इफ्तिखार के भाई का किरदार था, और वो वहाँ के बड़े कब्ज़ा माफिया और वो वहाँ के बड़े जो माफिया हैं मनशियात माफिया, वो उनके उस गिरोह से तल्लुक़ रखते थे और उन्होंने वो सारी चीज़ें मैनेज ज़रूर की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि एक बात तो जैसे आपको क्लियर हुई है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीट नहीं थी, और ये भी आप जानते हैं कि जो जिस मार्जिन से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पहले जीतती थी अब उससे बहुत कम मार्जिन में वो जीती है, जो इस बात की तरफ इशारा है कि वो जो उनको ये लगता था कि अब उनका जो बयानिया है वो आगे आ गया है, या अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से लोग मायूस हो गए हैं, या अब इमरान खान से लोग मायूस हो गए हैं, या अब वो उन पॉलिसीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहे, और इस बुनियाद पर वो ये अलज करें या इस बुनियाद पर वो ये दावा करें कि अब उनकी पॉलिसीज़ सामने आ गई हैं, अब उनकी पॉलिसीज़ को लोग मानने लग गए हैं, या उनके नज़रिए या मंशूर को मानने लग गए। अब इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सिवाय गालम गलूच के तो कोई नज़रिया नहीं रहा। वो गालियाँ देते हैं, चाहे वो रियासत को दें, चाहे वो इदारों को दें, चाहे वो अवाम को दें, चाहे वो हुकूमतों को दें, वो गालम गलूच के अलावा तो कोई नज़रिया नहीं रहा। अगर इनका नज़रिया इतना स्ट्रॉन्ग था, और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नज़रिया इतना कमज़ोर हो गया या इमरान खान से लोगों की उम्मीदें उठ गईं, तो फिर इतने कम जो मार्जिन से वो हारे हैं, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो ये हुआ कि जो पहले जिस तरीके से वो जीतते थे, वो जितने मार्जिन से जीतते थे, अब वो मार्जिन नहीं था और उनको बड़ी नाकामी हुई है। और दूसरी अहम बात यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने
یہ کہہ کر یہ الیکشن کمپین کی تھی۔ اب وہاں پر جو ریشو تھی 43% لوگوں نے ووٹ ڈالا۔ اب اگر اس کو دیکھا جائے تو پاکستان مسلم لیگ نون نے 19 فروری کو جب انہوں نے وہاں پر دنگا فساد کروایا، وہاں پر غنڈہ گردی کی، بدماشی کی، سارا کچھ کیا، تو اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون اور مریم نواز نے یہ کہا تھا کہ جب ری پولنگ کا حکم ہوا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ اب آپ سے بدلہ لینے کے لیے لوگ گھروں سے باہر نکلیں گے۔ 19 فروری کو آپ کی دھاندلی کا بدلہ لینے کے لیے لوگ گھروں سے باہر نکلیں گے، اور آپ کی مہنگائی کے خلاف گھروں سے لوگ باہر نکلیں گے، آپ کے نظریے کے خلاف لوگ گھروں سے باہر نکلیں گے، یا پاکستان مسلم لیگ نون کے نظریے کو پروموٹ کرنے کے لیے لوگ گھروں سے باہر نکلیں گے۔ لیکن ایسا نہ ہوا، اور لوگوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کا یہ جو ایجنڈا تھا، یہ ان کی طرف سے جو اناؤنسمنٹ تھی اور یہ جو دعویٰ تھا کہ اب لوگ 19 فروری کا بدلہ لینے کے لیے نکلیں گے، ایسا نہ ہوا، اور ٹرن آؤٹ جو ہے وہ پہلے سے بھی کم رہا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ، اب ان کو پتہ تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون یہاں پر وہ ان کی ایک وڈیراازم ہے۔ اب لوگوں نے کو مریم نواز کو دیکھ کے یا حمزہ شہباز کو دیکھ کے تو ووٹ نہیں دیا۔ یہ ہمارے ملک کا بدقسمت نظام ہے، جس نظام کی بنیاد پر اب اگر وہاں پر نوشین افتخار جیتی ہیں تو وہ مسلم لیگ نون کی وجہ سے نہیں جیتی، وہ اپنے ذاتی ووٹ بینک کی وجہ سے جیتی ہیں، جو ان کا اثر و رسوخ ہے، جو اتنے ڈیکیڈز سے پورے سیالکوٹ میں حکمرانی کرتے آ رہے ہیں، جو وہاں پر ایک مذہب کا لبادہ اوڑھتے ہیں، مذہب کارڈ استعمال کرتے ہیں، وہ وہاں پر غنڈہ گردی اور بدماشی استعمال کرتے ہیں، وہ منشیات فروشی استعمال کرتے ہیں، وہ وہاں پر جو نوٹوں کی بوریاں ہیں وہ وہاں پر تقسیم کرتے ہیں۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ اسجد ملی کا ان کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں تھا، لیکن 92-93 ہزار ووٹ لے جانا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک بڑا ہے، کم نہیں ہوا۔ اور یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے کہ وہ جو دعویٰ کرتے تھے وہ پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک توڑنا تو دور کی بات ہے، ان کا اپنا ووٹ بینک کافی ٹوٹا ہے، اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کو ووٹ ڈالا ہے۔ اب یہی بات حامد میر نے بھی کی ہے۔ آپ کو پتہ ہے حامد میر جو مریم نواز کا جس کو اسپوک پرسن کہا جاتا ہے، اور وہ خود اس بات پر جو ہے وہ بڑا فخر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میری مریم نواز سے بات ہوئی ہے، مجھے لیگی ذرائع نے یہ بتایا ہے۔ انہوں نے بھی اس بات کا کہا ہے کہ یہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کا دعویٰ تھا کہ 19 فروری کے جو ہے وہ دھاندلی کے بدلے میں لوگ نکلیں گے، تو یہ ایسا نہیں ہوا، اور ایسی کوئی جو صورت ہے وہ نظر نہیں آتی۔ لوگوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کا جو بیانیہ تھا اس کو نہیں اٹھایا، اور انہوں نے وہ سیٹ اپنی دوبارہ حاصل کی ہے۔ وہ کوئی ہاری سیٹ نہیں جیتے، وہ جیتتی ہوئی سیٹ جیتے ہیں، اور یہ کوئی بڑا کمال نہیں ہوتا۔ یہ تو حامد میر جو کہ ان کے اپنے آدمی ہیں، انہوں نے بھی یہ بات کی ہے۔ لیکن اب پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے، کیونکہ اسجد ملی نے اور جو وہاں کی مقامی قیادت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، انہوں نے تو کھلے دل سے تسلیم کیا ہے، اور ایسا ہی ہونا چاہیے۔ کیا اس کو اپریشیٹ نہیں کریں گے کہ جب ایک حکومت ہے اور اس حکومت کے ہوتے ہوئے کوئی الیکشن جیتے؟ کیا پاکستان مسلم لیگ نون یا پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں بھی کوئی ایسا تصور تھا، کوئی ایسی مثال تھی کہ مخالف پارٹی جیت جائے؟ اور مخالف پارٹی بھی ان دنوں میں جیتے جب ان کا ہر لیڈر جیل میں ہو یا وہ جیل کی سلاخوں سے پیچھے رہ کے آیا ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکومت نے کوئی اپنے انتظامی جو ان کے پاس پاورز ہیں وہ استعمال نہیں کی، جو اپریشیٹ کرنی چاہیے تھی، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہ چیزیں اپریشیٹ نہیں کی جاتی۔ دوسری طرف ڈاکٹر فردوس عاشق اوان نے نہ صرف پریس کانفرنس کی ہے بلکہ حکومت اور پی ٹی آئی کا جو بیانیہ ہے اس کی ترجمانی کرتے ہوئے یہ بات سامنے لے کر آئی ہے کہ آپ کو پتہ ہے چیف الیکشن کمشنر نے کل کہا تھا کہ میں بذات خود مانیٹر کر رہا ہوں اس الیکشن کو، اور میں نے کل ہی کہا تھا کہ جب الیکشن کمیشن اس معاملے کو خود مانیٹر کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ امپائر تو خریدا گیا ہے، امپائر کو تو خرید لیا گیا ہے، اور یہ دھاندلی نہیں دھاندلا ہوا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے امپائر کو خرید لیا، اور وہی بات فردوس عاشق اوان نے جو کہ حکومت کی ترجمان ہے انہوں نے جو کی ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ نون لیگ کی وفاداریوں کے بندھن میں بندھے RO، یہ ریٹرننگ آفیسرز کی بات ہو رہی ہے، ڈسکا منشیات فروشوں قبضہ مافیا کی بھرپور معاونت کرتے ہوئے نون لیگ کو الیکشن جتوانے میں بالآخر کامیاب ہوئے۔ اسجد ملی اور تحریک انصاف کے ورکرز کو نون لیگی گاڈ فادر
کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے پر مبارکباد پیش کی حکومت کی طرف سے۔ ساتھ انہوں نے ROs کا جو ہے ایک کردار ہے اس میں یہ بھی کہا کہ تحریک انصاف کا مقابلہ جرائم پیشہ گروپس کے علاوہ RO ڈسکس کے ساتھ بھی تھا۔ حکومتی پریشر سے پاک انتخابات کی اس سے پہلے کوئی مثال نہیں ملتی۔ تمام تر انتظامی اختیارات کے باوجود حکومت نے الیکشن میں کسی قسم کی مداخلت نہ کر کے اداروں اور جو الیکشن کمیشن ہے اس کو آزاد اور خود مختار بنانے کی پوری جو ہے وہ معاونت کی ہے۔ لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بدقسمتی یہ ہے کہ نوٹوں کی بوریاں چلی ہیں، نوٹوں کی بوریاں تقسیم کی گئی ہیں، ROs کو پابند کیا گیا ہے۔ یہ کیوں نہیں فوج کو کیوں نہیں تعینات کرتے تھے، یا انہوں نے سیکیورٹی میں صرف باہر ہی جو ہے وہ رینجرز کو تعینات کروایا، الیکشن کمیشن نے فوج کو تعینات نہیں کیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان یہ کہہ چکا تھا کہ جب تک یہ فوج کو تعینات نہیں کریں گے مسئلہ حل نہیں ہوگا، لیکن ان کی بدنیتی تھی، یہ چاہتے تھے، یہ مریم نواز کو پلیٹ میں رکھ کے دینا چاہتے تھے۔ اب اندر کھاتے جو کچھ ہو رہا تھا وہ ریٹرننگ افسران تھے جو کس نے لگائے تھے، چیف الیکشن کمشنر نے لگائے تھے۔ چیف الیکشن کمشنر کون ہے وہ سب جانتے ہیں، اس کا کیا تعلق ہے، نواز شریف کے ساتھ کیا تعلق تھا، نواز شریف کی پوتی نواسی کی شادی میں وہ پھول لے کر مودی کو وہاں پر ریسیو کر رہا ہے اور اس کی بیگم بھی ساتھ کھڑی ہیں۔ پھر آپ یہ ساری چیزیں تو آپ جانتے ہیں۔ اب کیا وہ ریٹرننگ افسران پاکستان مسلم لیگ نون کو ہارنے دیتے تھے؟ کیا وہ ریٹرننگ افسران یہ سارا معاملہ کر سکتے تھے؟ پچھلی دفعہ جب انہوں نے دیکھا کہ ریٹرننگ افسران پر جتنا پریشر ڈالے اس کے باوجود جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف جیت رہی ہے، تو انہوں نے اغوائی کر لیے تھے، اور وہ آپ نے دیکھا ویڈیوز بھی آ گئی تھیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے MPs جو ہے وہ اس میں ملوث تھے۔ اور کل آپ نے دیکھا کہ نہ صرف ان کے MPs وہاں جاتے رہے، ان کے کتنے MNAs جانا چاہتے تھے، اسلحہ بردار 9 لوگ پکڑے گئے۔ تو یہ سارے کے سارے وہ عوامر ہیں جن کی بنیاد پر پاکستان مسلم لیگ نون، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون لڑ کر نہیں جیتتی، مینج کر کے جیتتی ہے۔ یہ الیکشن لڑ کے نہیں جیتے، یہ مینج کر کے جیتے ہیں۔ انہوں نے الیکشن کمیشن کو مینج کیا ہے، ریٹرننگ افسران کو مینج کیا ہے، انہوں نے وہاں پر پورے نظام کو مینج کیا ہے، اور اس کے بعد آج یہ کہتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا بیانیہ جیت گیا ہے، نواز شریف کا بیانیہ جیت گیا ہے۔ یہ نواز شریف نہیں تھا تب بھی وہ جیتتے تھے، نواز شریف ہے تب بھی وہ جیتتے ہیں۔ یہ وہ وڈیراازم جیتی ہے، یہ وہ قبضہ معافی اور منشیات فروشی جیتی ہے، یہ کوئی نظریہ نہیں جیتا۔ ہاں پاکستان تحریک انصاف ضرور ہاری ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے پہلے سے زیادہ ووٹ لیے ہیں وہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ لوگوں کا مزید اعتماد حکومت کی طرف بڑا ہے، اور لوگ آئے ہیں، کم نہیں ہوئے۔ اب دیکھتے ہیں سارے معاملات میں مزید کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔